میں تو عرض کرتا ہوں، ابھی 2 ماہ قبل چکوال ایک جلسہ تھا، اور جلسے کا عنوان کیا تھا کہ چکوال کی مساجد میں جو مقامی بچے پڑھتے ہیں، رہائشی بچے نہیں، مقامی بچے 2 گھنٹے پڑھا اور چلے گئے، صبح آئے اور چلے گئے، پھر ان کے درمیان پورے چکوال کا مقابلہ تھا، جو اول آیا، دوم آیا، بہت اچھے اچھے انعام دیے، کسی کو سائیکل انعام، کسی کو پیسے انعام، اور شرکت کرنے والے ہر بندے کو انعام۔ میں نے وہاں بھی عرض کیا، یہاں بھی عرض کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی مساجد میں، مدارس میں چھوٹے بچوں کو پڑھانے کی فکر بھی کرو، اور یہ جو بڑے بڑے بزرگ ہیں ان کو پڑھانے کی فکر بھی کرو۔ ہمارے یہاں جب بھی کوئی مدرسہ ہوتا ہے تو سالانہ جلسے پر اعلان ہوتا ہے، ہمارے یہاں 10 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، 5 بچوں نے دورہ حدیث کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ دن شروع ہو جائے کہ یہاں پر 5 بزرگوں نے قرآن مکمل کیا ہے، 5 بزرگوں نے قرآن مکمل کیا ہے۔ آپ اس کے ارادے فرماؤ، اور ناظر قرآن کی بات نہیں کرتا، آپ قرآن حافظ بن سکتے ہو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب میں اس پر کورس ہے کتنے واقعات پیش کروں، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، میرے سامنے تو اتنے واقعات ہیں۔ میں ابھی اس غالباً مارچ یا اپریل کی بات ہے، میلسی ایک مدرسہ ہے، جامعہ ابو ہریرہ، میرا گزر ہوا، طلباء میں بیان کیا، پھر کہا جی دورہ حدیث جو آخری کلاس ہے ان کی خواہش ہے کہ آپ اس میں ایک حدیث بیان کر کے اجازت حدیث دو۔ میں دورہ حدیث کی کلاس میں گیا، دار حدیث میں گیا تو ان کی طرح بزرگ، ان کے پھر بھی کچھ بال کالے ہیں، بالکل سفید بال، 65 سال سے زیادہ عمر، دورہ حدیث کی کلاس میں۔ میں نے پوچھا مولانا صاحب یہ کون ہے؟ کہا یہ دورہ حدیث کا طالب علم ہے۔ میں نے کہا اتنی عمر کا؟ کارگزاری سننا۔ کہا یہ ریٹائرڈ ماسٹر ہے، یہ میرے پاس آئے اور مجھے انہوں نے کہا، محترم صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے انہوں نے کہا ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ مولانا صاحب پہلا کلمہ پڑھا، ہم نے کہا محمدن، دوسرا کلمہ پڑھا، ہم نے کہا محمدن، یہ دونوں میں کیا فرق ہے؟ محترم صاحب نے کہا آپ نہیں سمجھ سکتے، یہ گرامر کا مسئلہ ہے، یہ نحو کا مسئلہ ہے، نہیں آپ سمجھائیں۔ انہوں نے کہا محمد مبتدا ہے، رسول اللہ خبر ہے، اور مبتدا پہ پیش ہوتی ہے۔ اشہد ان محمدن، یہ انا محمدن انا کا اسم ہے، انا کے اسم پر زبر ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا تھا نہیں سمجھ آئے گی، انہوں نے کہا جی کیسے سمجھ آئے گی؟ کہا بھی گرامر پڑھنی پڑتی ہے۔ کہا جی مجھے پڑھاؤ، میں نے فرق سمجھنا ہے۔ وہ فرق سمجھنے کے لیے آئے، گرامر شروع کی، دورہ حدیث پر پہنچے۔ آئے سمجھنے کے لیے تھے، اب وہ اس سال سے سمجھانا شروع کر دیں۔ ہمارا اس سال 16 اگست سے 20 اگست تک یہ 5 دن کا دورہ ہوگا کراچی، علماء طلباء کے لیے، میں انشاءاللہ جاؤں گا۔ گزشتہ سال ہمارا دورہ تھا، دورہ ختم ہوا، ہمارے میزبان مولانا صاحب ایک بزرگ کو لائے، کہا جی ان کی عمر 70 سال ہے، یہ فیکٹری میں ملازم ہیں، ریٹائر ہوئے ہیں، اور کہا میں نے قرآن حفظ کرنا ہے۔ 70 سال کی عمر میں انہوں نے اب قرآن حفظ کیا، حافظ بھی آ گیا، عالم بھی آ گیا۔ میں ثوابی گیا، خیبر پختونخوا، وہاں کارگزاری سنائی، کہا جی یہ مفتی صاحب ہیں، ان کے 16 بیٹے ہیں، بیٹے بیٹیاں، 16 نہیں 18 بیٹے بیٹیاں، پوری کلاس اپنی ہے، باہر سے کسی طالب علم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ مفتی صاحب ہیں، ان کے 18 بیٹے بیٹیاں ہیں، انہوں نے اپنی بیوی سے کہا میری خواہش ہے میں دوسری شادی کروں، بیوی قرآن کی حافظہ لاؤں، میرا بچوں کا مدرسہ ہے، بچیوں کا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں حافظہ بیوی آئے اور بچیوں کا مدرسہ چلائے۔ اہلیہ نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہی وجہ ہے یا ویسے دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں میری یہی وجہ ہے۔ کہا نہیں آپ ویسے کرنا چاہیں تب بھی آپ کا حق ہے، میں آپ کو منع نہیں کر رہی، میں صرف پوچھ رہی ہوں کہ یہی وجہ ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ کہا یہی وجہ ہے۔
انہوں نے کہا چلے آپ بھی تلاش کریں، میں بھی دیکھتے ہوں، سال ایک انتظار کرتے ہیں، سال کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 سال گزرا، اہلیہ نے مفتی صاحب سے کہا آپ دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے، کیا بنا؟ کہا جی حافظہ لڑکی نہیں ملی۔ کہا اگر حافظہ مل جائے پھر؟ کہا جی کر لیں گے۔ انہوں نے کہا قرآن مجید لائیں، قرآن لائے۔ انہوں نے کہا الحمد والناس کا قرآن پڑھا ہے، میں نے 1 سال میں قرآن حفظ کر لیا ہے، آپ سنیں قرآن میں۔ اس نے کہا اب بھی کریں، میں نہیں منع کرتی، اگر میں نے حفظ کر لیا ہے۔ 18 بچوں کی ماں 1 سال میں قرآن حفظ کر سکتی ہے، بتاؤ بزرگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہماری بہنیں کیوں نہیں کر سکتی؟ لیکن یہ تب ہوگا جب موبائل کی جان چھوڑیں گی، یہ تب ہوگا جب موبائل کی جان چھوڑیں گی، تب ہوگا یہ، تب ہوگا جب ہمارے ہاں بلا وجہ شاپنگ کے لیے بازار جانا چھوڑیں، یہ تب ہوگا جب خود کو دین کے لیے پابند کریں۔ عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے۔ ہمارے سرگودا میں مولانا غلام مصطفیٰ، یہ ماسٹر غلام مصطفیٰ ہے، میرے گاؤں کے ساتھ 3 کلومیٹر میرا سسرال ہے، یہ وہاں اسکول ٹیچر بن کر آئے، اسی میں مدرسہ ہے۔ ان نے سوچا کہ بجائے اس کے ہر روز گھر جاؤں، قریب 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر پر گھر ہے، اگر مدرسے میں سبق شروع کر دوں، دن کو ٹیچر رات مدرسے میں، 4-5 سال لگے، عالم بن گئے، شادی ہو گئی، بیوی گھر آئی، اسے پڑھایا تو عالمہ بن گئی، اور اب مدرسہ چلا رہے ہیں، آگے ان کی اولاد بھی عالم بن گئی۔ میں یہ 4 واقعات کیوں سنائے؟ ہم چاہیں تو بڑے لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو بڑے لوگ علم پڑھ سکتے ہیں، ہم چاہیں تو بڑی عمر کے لوگ دین پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح شارٹ کورسز ہیں، آپ نیت فرمائیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن کریم بچوں کو پڑھائیں گے، لیکن پہلے خود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اپنی نیت پہلے فرمائیں، ہم اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے اور خود بھی پڑھیں گے۔ اور میری دوسری گزارش جو میں نے عرض کی ہے، علماء سے جڑے رہیں، علماء سے ٹوٹے مت، دائیں بائیں مت دیکھیں، اپنے علماء سے جڑیں، ان سے دین سیکھیں۔ آخرت کا معاملہ سخت ہے، موت کے بعد کا معاملہ سنگین ہے، دائیں بائیں چیزوں پر مت جائیں، کمی کوتاہی دیکھ لیں تو دفن کریں، خوبی دیکھیں تو عام کریں، یہ اچھے آدمی کی ذمہ داری ہے۔